نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أوتيت ليلة المعراج ثلاثة أشياء: أوتيت خواتم سورة البقرة وصلاة الخمسين والشفاعة أمتي وهي نائلة إن شاء الله في يوم القيامة لمن لا يشرك بالله شيئا أو كما قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم۔ انتہائی واجب الاحترام میرے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، آج میں آپ حضرات کے سامنے معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا واقعہ آپ حضرات سے عرض کروں گا۔ اسلام معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ایک اہم واقعہ ہے۔ سفر معراج کا ذکر قرآن مجید والفرقان حمید میں بھی ہے۔ معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ذخیرہ احادیث میں تقریباً 20 احادیث جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے منقول ہے، جن میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی روایت ہے، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی منقول ہے، حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی منقول ہے، حضرت حذیفہ بن یمامہ رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی منقول ہے، اور سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی منقول ہے۔ میرے دوستو، واقع معراج اعلان نبوت کے 10ویں سال پیش آیا، یعنی ہجرت سے 3 سال قبل۔ عام طور پر دنیا میں یہ طریقہ رائج ہے کہ دو آدمیوں میں اگر سچی دوستی ہو، ایک دوست کسی وجہ سے پریشان ہو، دوسرا دوست کو سیر و تفریح کے لیے لے جاتا ہے تاکہ میرے دوست کی پریشانی ختم ہو جائے، تو خدا دوست ہے مصطفیٰ کا اور مصطفیٰ دوست ہے خدا کا۔ جس سال حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کرایا گیا، یہ سال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دکھ اور تکلیف و پریشانی کا سال تھا۔ اسی سال حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا انتقال ہوا، اور اسی سال طائف کا سفر کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور طائف کے لوگوں نے تکلیفیں پہنچائی، اور شیب ابی طالب سے بھی اسی سال باہر آئے۔ اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا نام بھی عام الحزن یعنی غم والا سال رکھا تھا، کیونکہ آپ پریشان تھے۔ اللہ کو اپنے محبوب کی پریشانی گوارا نہ ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمانوں پر سیر و معراج کرائی تاکہ میرے محبوب کا غم ہلکا ہو جائے۔ تو میرے دوستو، واقعہ دراصل یوں ہوا کہ ایک رات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ام ہانی کے گھر آرام کر رہے تھے، حالت خواب کی حالت میں تھے۔ اچانک مکان کی چھت پھٹ گئی اور چھت سے جبریل امین اترے، اور آپ کے ہمراہ اور بھی فرشتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جگایا، پھر مسجد حرام میں لے گئے اور مقام حطیم میں لٹا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے مبارک کو چاک کر کے آپ کے قلب اطہر کو آب زمزم سے دھویا گیا، اور اس میں ایمان اور حکمت کو بھر کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے مبارک کو ٹھیک کر دیا گیا۔ دونوں کندھوں کے درمیان مہر نبوت خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم بھی لگائی گئی۔ اسی بات پر ایک بات عرض کرتا چلوں، شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر عزیزی کے اندر لکھا ہے کہ میرے آقا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے مبارک کو چاک کر کے 3 مرتبہ آپ کے دل مبارک کو دھویا گیا۔ اول اس وقت جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچپن میں تھے اور حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا کی پرورش میں تھے۔ دوم اس وقت جب
آپ سن بلوغت کو پہنچے۔ تیسرا اس وقت جب آپ کو غار حرا میں نبوت عطا کی گئی۔ چوتھا اس وقت جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج پر جانے لگے اور ہر دفعہ کی وجہ علیحدہ علیحدہ بیان کی گئی ہے، تفصیل وہاں دیکھی جا سکتی ہے۔ یہاں پر مین جو پوائنٹ ہے وہ معراج کا واقعہ تفصیل بیان کرنا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اس کے بعد جبریل امین میرا ہاتھ پکڑ کر باہر لائے، میں نے دیکھا صفا مروہ کے درمیان ایک سواری کھڑی ہے جس کو براق کہا جاتا ہے۔ جبریل امین نے کہا اس پر سوار ہو جائے۔ جب میں سوار ہونے لگا تو وہ سواری ذرا شوخی کرنے لگی، بزگنے لگی۔ جبریل امین نے کہا اے براق، ایک ایسی شوخی ہے، تیری پشت پر آج تک ایسا اللہ کا مکرم بندہ سوار نہیں ہوا۔ براق شرم کی وجہ سے پسینہ پسینہ ہو گیا۔ میں اس پر سوار ہوا، منزل کی طرف روانہ ہو گیا۔ براق کی صفات تو دیکھیں میرے دوستو، جو قد کے اعتبار سے ذرا دراز، گوشت سے ذرا اونچا، خچر سے ذرا نیچا تھا، رنگ اس کا سفید تھا، جبکہ چہرہ اس کا آدمی کی طرح تھا۔ اس کے کان ہاتھی کی کانوں کی طرح تھے، گردن پر بال گھوڑے کی گردن کے بالوں کی طرح تھے، کمر اس کی شیر کی طرح تھی، جبکہ پاؤں گائے کے پاؤں کی طرح تھے۔ اس کا سینہ ایسا تھا گویا یاقوت سرخ کا دانہ تھا۔ اس کی ران پر دو پر تھے، بہشتی زین اس پر باندھی ہوئی تھی۔ اتنا تیز رفتار تھا کہ جہاں اس کی نگاہ پڑتی تھی وہاں پر اس کا پہلا قدم پڑتا تھا۔ تو میرے دوستو، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اس کے بعد براق روانہ ہوا، میں اس پر سوار تھا۔ جبریل امین نے رکاب تھامی ہوئی تھی، میکائیل علیہ السلام نے لگام پکڑی ہوئی تھی۔ سواری روانہ ہوئی تو چلتے چلتے جبریل امین نے کہا، میرے آقا انعامدار حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، میرے آقا اتریے اور یہاں پر 2 رکعت نماز نفل پڑھی ہے۔ چنانچہ میں نے 2 رکعت نماز ادا کی۔ میں نے پوچھا یہ کون سی جگہ ہے؟ جواب ملا یہ مقام یثرب ہے، آپ نے یہاں ہجرت کر کے آنا ہے، آپ کی ہجرت کے بعد یہ پھر مدینہ منورہ بن جائے گا۔ سبحان اللہ۔ پھر جب سواری روانہ ہوئی، چلتے چلتے جبریل امین نے کہا، میرے آقا نیچے اترے اور 2 رکعت نماز نفل ادا کریں۔ تو میں نے نماز ادا کرنے کے بعد پوچھنے پر معلوم ہوا کوہ طور ہے، جہاں پر جناب سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی کے ساتھ ہم کلامی کا شرف حاصل ہوا۔ پھر سواری چل پڑی، چلتے چلتے جبریل امین نے کہا، میرے آقا نیچے اترے اور 2 رکعت نماز نفل ادا کریں۔ معلوم کرنے پر پتہ چلا یہ بیت اللحم ہے، جہاں پر حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام اپنی والدہ کے بطن سے پیدا ہوئے تھے۔ چلتے چلتے ایک اور مقام آیا، وہاں پر 2 رکعت نماز نفل ادا کی۔ معلوم کرنے پر پتہ چلا یہ وہ جگہ ہے جہاں پر سیدنا شعیب علیہ السلام رہتے تھے، جسے مدین کہا جاتا ہے۔ تو میرے دوستو، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میرا گزر ایسی جگہ پر ہوا جہاں پر کچھ مردوں اور کچھ عورتوں کے سر پتھروں سے کچلے جا رہے تھے۔ معلوم کرنے پر پتہ چلا یہ بے نمازی مرد اور بے نمازی عورتیں ہیں جنہیں یہ سزا دی جا رہی ہے۔ پھر میرا گزر ایسے لوگوں پر ہوا جو ننگے تھے، صرف شرم گاہوں پر تھوڑا سا کپڑا تھا۔ معلوم کرنے پر پتہ چلا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو صاحب استطاعت ہونے کے باوجود بھی زکوٰۃ ادا نہیں کرتے تھے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ پھر میرا گزر ایسے گروہ پر ہوا کہ پاک اور طیب گوشت چھوڑ کر مردار گوشت کھا رہے تھے۔ معلوم کرنے پر پتہ چلا کہ یہ زانیہ عورتیں اور زانی مرد ہیں جنہیں یہ سزا دی جا رہی ہے۔ تو میرے آقا فرماتے ہیں کہ میرا گزر ایسے خاردار درخت کے قریب سے ہوا جو کہ ہر آنے جانے والے کی کپڑوں سے لپٹ جاتا تھا۔ معلوم کرنے پر پتہ چلا کہ یہ ڈاکہ ڈالنے والے تھے جو ہر آنے جانے والے کو لوٹتے تھے۔ پھر ایک ایسے گروہ پر گزر ہوا کہ جن کے ہونٹ لوہے کی کانچی سے کاٹے جا رہے تھے۔ معلوم کرنے پر پتہ چلا کہ یہ علماء سوء ہیں کہ پیٹ کی خاطر حق کو چھپاتے تھے۔ پھر ایک ایسا گروہ پر گزر ہوا جن کے پیٹ کوٹھے جتنے تھے مگر صاف اور شفاف اتنے تھے کہ اندر والے بچوں وغیرہ نظر صاف آ رہے تھے۔ تو معلوم کرنے پر پتہ چلا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو سود کھاتے تھے۔ پھر حضور فرماتے کہ میرا ایک ایسے گروہ پر گزر ہوا کہ فرشتے ان کے منہ چیر کر ان میں آگ کے انگارے ڈال رہے تھے۔ معلوم کرنے پر پتہ چلا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو یتیموں کا مال کھاتے تھے۔ تو میرے دوستو، پھر حضور فرماتے کہ میرا
ایک عورتوں کی گروہ پر گزر ہوا کہ ان کو الٹا لٹکا کر کوڑے برسائے جا رہے تھے، تو معلوم کرنے پر پتہ چلا کہ یہ وہ عورتیں جو ہرہ کاری کراتی، جو بچے پیدا ہوتے ان کو قتل کر دیتی تھی۔ تو پھر میرا ایک ایسے گروہ پر گزر ہوا جو اپنے ہی پہلو کا گوشت کاٹ کر کھا رہے تھے۔ معلوم کرنے پر پتہ چلا کہ یہ لوگ غیبت کیا کرتے تھے۔ پھر میرا ایک ایسے گروہ پر گزر ہوا جو چند عورتیں تھیں، ان کو آگ کا لباس پہنا کر کوڑے مارے جا رہے تھے، ان کی آواز کتوں کی آوازیں جیسی نکلتی تھی۔ معلوم کرنے پر پتہ چلا کہ یہ عورتیں دنیا میں نوحہ بین کرنے والی عورتیں تھیں۔ پھر حضور فرماتا کہ میرا ایک ایسے گروہ پر گزر ہوا جن کو آگ میں جلایا جا رہا تھا، وہ جل کر راکھ ہو جاتے، پھر ٹھیک ہو جاتے، پھر آگ میں جلایا جاتا۔ تو معلوم کرنے پر پتہ چلا کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ اپنے ماں باپ کی نافرمانی کرنے والے تھے۔ پھر ایک ایسے گروہ پر گزر ہوا کہ فرشتے ان کو چھریوں سے ذبح کر رہے تھے، ان کے گلے گلے سے بدبودار سیاہ خون نکل رہا تھا۔ معلوم کرنے پر پتہ چلا کہ یہ لوگوں کو ناحق قتل کر دیا کرتے تھے۔ یہ سارے کے سارے واقعات میرے دوستوں حضور عروج الی السماء سے پہلے کے ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس پہنچے، براق سے نیچے اترے، حضور نے سواری کو اس حلقے سے باندھا جس سے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام اپنی سواریوں کو باندھتے تھے۔ میرے دوستوں حدیث پاک میں آتا ہے کہ جبریل امین نے پتھر میں انگلی سے سوراخ کر کے سواری باندھ دی۔ اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں داخل ہوئے، 2 رکعت نماز تحیۃ المسجد پڑھی۔ پھر حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میرے آقا نامدار حضور نے فرمایا کہ میں اور جبریل دونوں مسجد میں داخل ہوئے اور ہم دونوں نے 2 رکعت نماز پڑھی۔ ابھی کچھ ہی دیر نہ گزری تھی کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام سے مسجد بھر گئی۔ مؤذن نے اذان دی، اقامت کہی، اب اس انتظار میں تھے کہ نماز کون پڑھائے گا۔ تو جبریل امین نے میرا ہاتھ پکڑ کر مصلی پر کھڑا کیا۔ حضور نے میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے مصلی پر کھڑا کر دیا۔ تو معلوم ہوتا ہے کہ ہر جگہ موجود ہونا اللہ کی خصوصیت ہے۔ سارے انبیاء حضور کے استقبال کے لیے پہلے موجود تھے۔ جس کا استقبال کیا جاتا ہے وہ ہر جگہ موجود نہیں ہوتا۔ تو میرے دوستو سب انبیاء کی موجودگی میں اللہ کے نبی نے امامت کرائی، تو معلوم ہوا کہ یہ عظمت مصطفیٰ کے خلاف ہے۔ جہاں پر آپ موجود ہوں وہاں کوئی اور حتیٰ کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام بھی امامت کرائیں۔ جہاں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہوں گے وہاں آپ ہی امامت کرائیں گے۔ بیت المقدس سے نماز کے لیے اذان دی گئی جو کہ اللہ اکبر سے شروع ہوئی اور لا الہ الا اللہ پر ختم ہوئی، جو ملاوٹ اور ٹکڑوں سے پاک تھی۔ معلوم ہوتا کہ اذان سنت وہی ہے جو جبریل امین نے مقام بیت المقدس کا مہمان حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور مجمع انبیاء کا تھا۔ حضرات انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی حضور کی اقتداء میں نماز پڑھی ہے۔ سب نے خاموشی سے آپ کی قرات کو سنا، کسی کا آپ کے پیچھے قرات پڑھنا ثابت نہیں۔ اس سے مسلک امام اعظم ابو حنیفہ کی تائید ہوئی۔ امام کے پیچھے خاموش رہ کر قرات سننا نہ چاہیے کہ امام کے ساتھ مقتدی بھی قرات شروع کر دے۔ زیادہ صحیح بات یہ ہے کہ یہ نماز جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھائی تھی وہ نفل نماز تھی نہ کہ فرض۔ اس سے آپ کا سفر رات کو عشاء کی نماز کے بعد شروع ہوا اور صبح صادق سے پہلے ختم ہو گیا۔ اس وقت میں کوئی فرض نماز کا وقت نہیں تھا۔ نماز کی ادائیگی کے بعد ایک کانفرنس منعقد ہوئی جس کا عنوان توحید خداوندی تھا، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا۔ میرے دوستو جبریل امین باری باری ہر پیغمبر کا اعلان کرتے گئے اور ہر نبی اپنے اپنے انداز اور شان کے اعتبار سے اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتے گئے۔ سب سے پہلے جناب آدم علیہ الصلوۃ والسلام کھڑے ہو گئے، فرمایا الحمدللہ الذی خلقنی بیدہ وجعل الانبیاء من ذریتی۔ دوسری مرتبہ حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام آئے، الحمدللہ الذی اجاب دعوتی فنجانی من الغرق بالسفینہ۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کھڑے ہوئے، الحمدللہ الذی
अत्तखज़नी खलीला। हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम खड़े हुए, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लज़ी कल्लमनी तकलीमा। जनाब दाऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम खड़े हुए, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लज़ी अंज़ला अला ज़ुबूर वल आनल हदीद। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम खड़े हुए, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लज़ी सख़्ख़र लिर्रियाह वल जिन्न वल इंस। जनाब ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम खड़े हुए, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लज़ी अल्लमनी तौरात वल इंजील वजअलनी उबरिउल अकमह वल अबरस व उहयिल मौता बिइज़्निल्लाह। जब मेरे आका नामदार हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारी आई तो मेरे आका ने खड़े होकर इरशाद फरमाया, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लज़ी अरसलनी रहमतल इलल आलमीन व काफ़तल लिन्नास बशीरन व नज़ीरा। जब हुज़ूर ने अपनी शान और मर्तबे के एतबार से अल्लाह की तारीफ़ की तो जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम खड़े हो गए, फरमाने लगे, बिहाज़ा फ़ज़लकुम मुहम्मदा, बिहाज़ा फ़ज़लकुम मुहम्मदा। मेरे हुज़ूर फरमाते हैं कि बैतुल मुक़द्दस से फरागत के बाद मेरे लिए एक जीन लाया गया, मैं उस पर चढ़कर आसमान दुनिया पर पहुंचा। दरवाज़ा खोला गया तो हज़रत आदम से मुलाकात हुई। उनके दाएं बाएं कुछ सूरतें थी, जब वो दाएं देखते थे तो मुस्कुरा पड़ते थे, जब बाएं देखते थे तो रो पड़ते थे। मैंने पूछा, ये रोना कैसा है और ये मुस्कुराना भी कैसा है, इसकी वजह तो बताइए। तो मुझे बताया गया कि हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम दाएं नज़र डालते हैं तो अपनी जन्नती औलाद को देखकर जन्नत में देखकर मुस्कुरा पड़ते हैं, जब बाएं देखते हैं तो अपनी जहन्नमी औलाद को जहन्नम में देखकर रो पड़ते हैं। तो दूसरे आसमान पर पहुंचे तो एक हसीन जमील शक्ल वाले इंसान से मुलाकात हुई तो मालूम करने पर पता चला ये तो सैयदना यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम है। तीसरे आसमान पर कदम रखा, जनाब ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम और यहया अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मुलाकात हुई। चौथे आसमान पर जनाब इदरीस अलैहिस्सलातु वस्सलाम से और पांचवें आसमान पर जनाब हारून अलैहिस्सलातु वस्सलाम से। छठे आसमान पर जनाब मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मुलाकात हुई। सातवें आसमान पर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मुलाकात हुई और वह बैतुल मामूर से टेक लगाकर बैठे हुए थे। बैतुल मामूर सातवें आसमान पर है और उस ज़मीन वाले बैतुल्लाह शरीफ के बिल्कुल ऊपर बिलफर्ज अगर करे तो उसी पर पड़े हुए फरिश्तों का किबला है। रोज़ाना 70,000 फरिश्ता उसका तवाफ़ करता है। जैसे एक दफ़ा बारी मिलती है फिर कभी मौका नहीं मिलेगा। उलमा ने यहाँ पर एक बात लिखी है, वो बात आप हज़रात से करता चलो। आसमानों पर नबी की सिर्फ इन 8 नबियों के साथ मुलाकात हुई। आसमानों पर और नबियों के साथ मुलाकात ना होने की वजह यह है कि इन अंबिया के साथ हुजूर की मुलाकात कराकर अल्लाह ने ये जतलाना चाहते हैं कि आपके साथ भी इन नबियों वाले हालात पेश आएंगे। मसलन हज़रत आदम से मुलाकात हुई, इशारा है जिस तरह हज़रत आदम को एक दुश्मन शैतान की वजह से जन्नत छोड़कर ज़मीन पर आना पड़ा, इसी तरह आपको भी दुश्मनों की वजह से अपना वतन मक्का मुकर्रमा छोड़ना पड़ेगा। फिर दूसरे आसमान पर जनाब ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम और हज़रत यहया अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मुलाकात हुई, इसलिए कि क़यामत के दिन हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम तमाम अव्वलीन और आखिरीन को लेकर शफाअत कुबरा के लिए हुजूर की खिदमत में ले आएंगे। इस वजह से हज़रत ईसा से मुलाकात हुई और जनाब यहया अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मुलाकात कराने का इस तरफ इशारा मिलता है जैसे यहूदी हज़रत ईसा के मुखालिफ हो गए, हत्ता के कत्ल करने के लिए दरपा रहे। तो इसी तरह मेरे दोस्तों यहूदी आपकी भी मुखालफत करेंगे और आपकी जान के दरपा रहेंगे। तीसरे आसमान पर एक हसीन और जमील शक्ल वाले इंसान जनाब यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मुलाकात कराई गई और इस मुलाकात का ये इशारा मिलता है जैसे कि हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अपने भाइयों के हाथों तकलीफ़ें उठानी पड़ी, ऐसे ही आपको भी अपने भाइयों के हाथों तकलीफ़ें उठानी पड़ेंगी। जैसे उम्मत मुहम्मदिया जब जन्नत में जाएगी तो यूसुफ की सूरत पर होगी, जब उम्मत मुहम्मदिया जन्नत में जाएगी तो यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सूरत पर होगी। तो हज़रत इदरीस अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मुलाकात कराई गई क्योंकि वो ख़त व खिताबत के पहले मौजूद थे, क्योंकि आपने सलातीन बादशाहों को दावत इस्लाम के ख़त लिखने थे। जनाब हारून अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मुलाकात कराने की वजह यह है कि जिस तरह गौसाला पुरुषों ने हज़रत हारून के इरशाद पर अमल न किया, जिसका अंजाम यह हुआ कि उस इर्तिदाद की वजह से कत्ल कर दी गई। इसी तरह जंग बदर में कुरैश के सरदार
جنہوں نے حضور کی سر توڑ مخالفت کی، نافرمانی کی، وہ بھی غزوہ بدر میں مارے گئے، کچھ قیدی بھی ہو گئے تھے۔ جناب موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات کرانے کی وجہ یہ بتلائی جاتی ہے کہ جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام ملک شام میں جبارین کے خلاف جہاد کے لیے گئے اور اللہ نے آپ کو فتح نصیب فرمائے، اسی طرح آپ بھی ملک شام میں جہاد کے لیے داخل ہوں گے۔ چنانچہ غزوہ تبوک کے موقع پر ملک شام میں جہاد کے لیے تشریف لے گئے۔ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو فتح نصیب فرمائے اور دومت الجندل کے رئیس نے یہ جذبہ دیکھ کر صلح کی درخواست کی جو آپ نے قبول فرمائے۔ اور جناب ابراہیم علیہ السلام کی ملاقات کی وجہ یہ بنی کہ چونکہ حضرت ابراہیم بانی کعبۃ اللہ تھے جو کہ حج بیت اللہ ادا کرنے کا اہم کردار ہے، ان سے ملاقات کی وجہ یہ ہے کہ آپ بھی حج بیت اللہ ادا کریں گے۔ اور علماء تعبیر کے نزدیک خواب بھی حضرت ابراہیم کی زیارت کا ہونا حج کی بشارت ہوتی ہے۔ یہ وہ مقام ہے جس کے متعلق حضور نے ارشاد فرمایا، یہاں تک اعمال چڑھتے ہیں اور اس سے اوپر کو اٹھا لیے جاتے ہیں، اور جو اوپر سے احکام نازل ہوتے ہیں وہ پہلے یہاں پہنچتے ہیں، اس کے بعد نفاذ العمل ہوتے ہیں۔ وہ ایک درخت ہے جس کے پتے ہاتھی کے کانوں کی طرح، پھل حجر کے مٹکوں ایک علاقہ ہے کے برابر، اور فرشتے اس درخت کے پتوں سے لپٹے ہوئے ہیں جن کی تعداد سوائے اللہ تعالیٰ کے اور کوئی نہیں جانتا۔ یہاں پہنچ کر جبریل امین نے کہا، اب آپ آگے بڑھیں، آپ جائیں کیونکہ میرے سفر کی انتہا ہو گئی۔ تو میرے دوستو، جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے ملاقات ہوئی تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے رب کی بہترین صورت میں زیارت کی۔ جب واپس آنے لگے تو اللہ تبارک و تعالی نے آپ کی امت کے لیے 4 تحفے، 4 انعامات عطا کیے۔ وہ 4 انعامات میں سے پہلا انعام، ذرا غور سے سننا میرے دوستو، توجہ کرنا اور دل کو تھام کے بیٹھنا۔ پہلا انعام سورۃ البقرہ کی آخری دو آیتیں، آخری 3 آیتیں جو ہیں نا سورۃ البقرہ کی، للہ ما فی السماوات و ما فی الارض سے لے کر لا یکلف اللہ تک، یہ 3 آیتیں بنتی ہیں۔ یہ 3 آیتیں میرے محبوب کو اللہ تبارک و تعالی نے حج کے موقع، معراج کے موقع پر یہ پہلا انعام، پہلا تحفہ دیا۔ دوسرا تحفہ نمازیں، جو اصل میں 50 مقرر کی گئی تھی لیکن تخفیف ہوتے ہوئے 5 بچ گئیں۔ اب بھی جو 5 ادا کرے گا تو ثواب اس کو پھر بھی 50 کے ہی ملے گا۔ نمبر 3، ہمارے محبوب کی امت میں سے جو آدمی اپنے رب کے ساتھ شرک نہ کرتا ہوگا، اللہ نے وعدہ کیا، میں وعدہ کرتا ہوں ایک نہ ایک دن اسے جنت میں ضرور داخل کروں گا۔ چوتھا اور آخری نام، آپ کی امت میں سے اگر کوئی آدمی برائی کا ارادہ کرے گا مگر برائی نہیں کرے گا تو اس کا جرم نہیں لکھا جائے گا۔ اگر برائی کرے گا اور برائی کا ایک جرم لکھا جائے گا، اس کے مقابل اگر کوئی آدمی نیکی کا ارادہ کرے گا اور نیکی نہیں کر سکے گا تو اسے نیکی کا ثواب مل جائے گا، اور اگر نیکی کرے گا تو نیکی کا اجر 1 نہیں ہوگا، اگر چاہوں گا تو ایک نیکی کا 10 گنا زیادہ دوں گا، اگر چاہوں گا تو 70 گنا زیادہ دے دوں گا، اور اگر میرے دریائے رحمت جوش میں آئے گا تو ایک نیکی کا بدلے 700 گنا ثواب عطا کر دوں گا۔ تو میرے دوستو، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم معراج کا سفر کر کے حضور واپس آئے تو صبح کو لوگوں کو معراج کے متعلق بیان فرمایا تو لوگوں نے اعلان سے روکا، تو کچھ لوگوں نے اعلان سے روکا لیکن آپ نے پورا واقعہ بیان فرما دیا لوگوں کے سامنے۔ ابو جہل تو سن کر فوراً منکر نکیر بن گیا، الٹا مذاقیں کرنے لگا۔ میرے دوستو، فوراً حضرت ابو بکر صدیق کے پاس پہنچا، کیا کہا؟ کہنے لگا ایک آدمی ایک ہی رات میں اتنا عظیم سفر کر سکتا ہے؟ تو ابو بکر صدیق نے فرمایا، کون کہتا ہے؟ ابو جہل نے کہا تمہارے محمد نے کہا۔ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، اگر محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے تو میں کسی قسم کا کوئی شک نہیں ہو سکتا۔ اس دن سے آپ کا لقب صدیق پڑ گیا۔ میرے دوستوں، مشرکین مکہ نے کہا، اگر آپ بیت المقدس گئے تو بتلائے بیت المقدس کی تشہیر کتنے بالے
کتنے دروازے کھڑکیاں کتنی ہیں۔ حضور فرماتے ہیں لقد کربت کریت عظیما، میں بہت پریشان ہوا، مجھے معلوم نہیں تھا، اس لیے غیب کا علم صرف اللہ کی ذات کا خاصہ ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے بیت المقدس کو سامنے کر دیا، حجابات اٹھا دیے، آپ ایک ایک چیز گن گن کر ان کے سوالوں کا جواب دیتے گئے۔ اسی طرح مشرکین مکہ نے کہا کوئی راستے کا واقعہ بیان کرے، جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک جگہ پر میں نے تمہارے ایک تجارتی قافلے کو دیکھا جو ملک شام سے مکہ مکرمہ آ رہا تھا، تیسرے دن تک جہاں تک کہ مکہ مکرمہ پہنچ جائے گا۔ اس کی نشانی یہ ہے کہ آگے چلنے والے اونٹ کا رنگ خاک ساری ہے اور اس پر 2 بورے لدے ہوئے ہیں۔ دوسری نشانی یہ بتلائی کہ ان کا ایک اونٹ گم ہو گیا تھا جو کہ بعد میں مل گیا تھا۔ 3 دن گزر گئے، سورج کے غروب ہونے کا وقت آ گیا، ابھی تک قافلہ مکہ کی سرزمین میں داخل نہیں ہوا تھا، تو مشرکین مکہ خوش ہوئے۔ الیاذ باللہ، حضور نے غلط کہا تھا، نعوذ باللہ من ذالک۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بہت پریشان ہوئے تو اللہ نے اپنی قدرت کاملہ سے سورج کو اسی وقت روک دیا جب تک کہ مکہ مکرمہ کی سرزمین پر وہ قافلہ داخل نہ ہوگا، سورج کے غروب ہونے کی اجازت نہیں۔ چنانچہ سورج غروب اپنے مقام پر ٹھہر گیا۔ جب شام کو قافلہ مکہ کی سرزمین میں پہنچا تو سورج بھی غروب ہوا۔ یہ سورج کا اپنے مقام پر ٹھہرے رہنا نبی کی نبوت کا بہت بڑا عظیم معجزہ ہے۔ میرے دوستو، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی بڑی شان ہے۔ میرے دوستو، آخر میں واقعہ معراج کی کچھ حکمتیں عرض کرتا چلوں تو حکمت نمبر 1، میرے دوستو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج آسمانوں پر اس لیے کرایا گیا کہ اللہ بتلانا چاہتا ہے جتنا آسمان زمین سے بلند ہے اتنا میرے محبوب کی شان سارے کائنات سے بلند ہے۔ حکمت نمبر 2 یہ ہے کہ معراج آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمانوں پر اس لیے کرایا گیا، اللہ بتلانا خود چاہتا ہے کہ جس طرح خدا کی ربوبیت عام ہے زمین والوں کے لیے بھی اور آسمان والوں کے لیے بھی، ایسے ہی میرے محبوب کی نبوت بھی عام ہے، زمین والوں کے لیے بھی ہے، آسمان والوں کے لیے بھی ہے۔ تو میرے آخری حکمت یہ ہے، تو حضور کو معراج کو رات کو ہوا، دن کو نہیں۔ میرے آقا کو معراج رات کو ہوا، دن کو نہیں، اس لیے کہ اگر دن کو جاتے تو کوئی آتا ہوا، کوئی جاتا ہوا، دیکھتا ہوا، کوئی دیکھ کر ماننے کا مزہ نہ آتا۔ رات کو معراج کرایا اور رات بھی 27 کی رات جو کہ اندھیری رات تھی، تاکہ کوئی نہ جاتا ہوا دیکھے نہ آتا ہوا دیکھے، تاکہ جو بن دیکھے مان لے وہ صدیق بنے، جو انکار کرے وہ زندیق بنے۔ میرے دوستو، اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ پاک مجھے اور آپ سب کو واقعہ معراج کو سننے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔